الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن خذن لسانه ستر الله عورته ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ النحل
سورہ النحل دی آیت نمبر 51 اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا ایک فرمان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو مروی اللہ سبحانہ و تعالی نے پڑھن دی توفیق دیتی ہے، جو کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ دے اندر اس نو نقل فرمایا ہے۔ قرآن حمید برہان رشید کلام اللہ دی سورہ النحل پارہ نمبر 14 اور سورہ النحل دی آیت نمبر 57 تلاوت کیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت دے اندر انسان نو جو شب و روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے حضور اسی نیکی کرنے ہاں، نیک عمل کرنے ہاں اور وہ امید رکھنے ہاں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساڈے عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمان اور اللہ تعالیٰ اس دا اجر ثواب اور اس دا بدلہ اللہ تعالیٰ سانو عطا فرمان۔ قرآن حکیم دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر اس بات دا ذکر کیتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے نے، بلکہ کوئی بھی نیکی دا عمل ہے او دا اللہ پاک نے صلہ اور بدلہ دنیا اندر بھی بندے نو ادا دینا ہے، اور قیامت دے دن تے جڑا ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے۔ اہل ایمان اور اہل کفار دے اندر فرق ایک چیز ہے۔ جو اہل کفار نے انہاں دا نظریہ اے وے کہ اسی کوئی بھی اچھا کم کریے تے او دا بدلہ صلہ سانو دنیا اندر مل جائے، اور اللہ پاک انہاں دا صلہ دنیا اندر دے رہے ہیں۔ اللہ پاک کسے تے ظلم نہیں کر دے، قیامت دے دن اللہ نے کسے کو نہیں پوچھنا، کسے دا عذر نہیں اللہ نے سننا، کوئی ایک کہہ نہیں سکے گا اللہ نو کہ یا اللہ میں فلاں وقت تے فلاں نیکی کیتی ہے، فلاں اچھا کام کیتا وہ مینوں صلہ نہیں ملیا۔ لیکن قیامت دے دن انہاں دے واسطے کوئی اے دا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کئی ایک بندیاں دا ذکر کیتا ہے گیا ہے، دور جاہلیت دے اندر بہت اچھے کام کرتے رہے، تو پوچھا گیا اللہ دے محبوب انہاں دا قیامت دے دن کی بنے گا؟ آپ فرماندے نا قیامت میں کچھ بھی نہیں بننا، کیونکہ انہاں اپنی پوری زندگی دے اندر ایک مرتبہ بھی یہ گل نہیں سی کہی کہ اے میرے اللہ میرے گناہ معاف کر کے تے اللہ تو مینوں ہدایت دے نال مالا مال کر دے، یہ نہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اہل ایمان دنیا دے اندر بھی انہاں دے واسطے اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے۔ قیامت دے دن بھی اللہ پاک نے نیکی دا اجر اور صلہ اور بدلہ جڑا اے عطا کرنا ہے، بشرطے کہ جڑا عمل کریے او دے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ وگرنہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہ دا مطمع اے نظر ہی اے وے کہ وہ نیکی کردے نے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیندے نے، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کسے دے کم آتے ہیں، انہاں دا مطمع نظر یہ ہے کہ لوگ ساڈی تعریف کرن، لوگ سانو بلے بلے واہ واہ کہہ دین،
تو انہاں دی سوچ اس تو اتے نہیں جاندی، یہ نہیں سوچ بنتی کہ اللہ سانڈے تے راضی ہو جائے، تو انہاں دی سوچ دے مطابق ہی اللہ نے جڑا کہ وہ نوازنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت دے اندر شاندار رزلٹ جڑا او دا ذکر کیتا ہے کہ بندہ نیکی کرنے والا مومن مرد یا عورت ہے، اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں دی نیکی دا بدلہ انہاں نو دنیا اندر بھی دینے ہاں، قیامت دے دن بھی ہے۔ اللہ اکبر، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک منو کامیابی عطا فرمان، اللہ میرے تے راضی ہون، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے عذاب تو ہر مومن بندہ جڑا او پناہ منگدا ہے اور پناہ طلب کردا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس بندے نو اسی جہنم دی آسلگ دی اگ تو بچا لیا اور جنت دے اندر داخل کر دیتا، اے بندہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور جو اللہ والے بندے نا، اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے عباد الرحمن، یعنی اللہ کہتے ہیں جڑے میرے خاص بندے نے، اللہ پاک نے انہاں دیاں خوبیاں قرآن حکیم دے اندر ذکر کیتیاں نے، صفات دا اللہ ذکر کر دیاں۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے کہندے نے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے جڑے عباد الرحمن نے، انہاں دیاں صفات دے اندروں ایک صفت، ایک خوبی اے وی او کہندے نے اے ساڈے رب سانو جہنم دی اگ تو بچا۔ والذین یقولون، او لوگ جڑے کہندے نے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ساڈے رب سانو جہنم دے عذاب تو پھیر دے، جہنم دا عذاب ساڈے تو پھیر دے، اللہ سانو جہنم دی سلگ دی اگ تو بچا لے، کیونکہ وہ بڑی بری، بڑی سخت اور بہت ہی رہن دے اعتبار نال برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے اللہ دے سامنے اے دعا کردا ہے من سال اللہ الجنت ثلاث مرات، 3 مرتبہ اپنے رب تعالیٰ دی حضور دعا کردہ اور کہندا اے میرے اللہ میں تیرے کولو تیری جنت دا سوال کرنا۔ من سال اللہ الجنت ثلاث مرات، 3 دفعہ یہ کہندا اللہ میرے اللہ میں سوال کرنا تیرے کولو جنت دا، تے جنت بول کے کہندی ہے قالت الجنہ، قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ۔ واہ کیا بات ہے کہ جنت اللہ دی مخلوق ہے، جو اسی اللہ دی مخلوق ہاں، تو اس حدیث تو بھی بات دا بھی پتہ چلنا کہ جنت بول دیے، قرآن حکیم کے اندر بھی ذکر ہے، جہنم بھی اللہ دی مخلوق ہے، جہنم بھی بول دیے، اللہ دے قرآن دے اندر یہ بات موجود ہے۔ یوم تقول لجہنم حل امتلات
اللہ جہنم نو قیامت دے دن کہن گے تو بھر گئی ہے کہ خالی ہے، تے جہنم بول کے کہے گی حل من مزید، اللہ اجے میرے اندر اور گنجائش ہے وے۔ قرآن حکیم دے اندر تے حدیث پاک جڑی تواڈے سامنے میں پڑھ رہا نا، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، اور اے حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی دے اندر اس نقل فرمایا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث نو سلسلہ صحیحہ دے اندر نقل فرمایا ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جنت دا سوال جڑا بندہ 3 مرتبہ اپنے خالق و مالک دے حضور کردا ہے تو جنت خود بول کے کہندی ہے اللہ اینو میرے اندر داخل کر دے۔ اور فرمایا جڑا بندہ اللہ دی جہنم تو پناہ منگدا ہے اور کی کہندا ہے وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، جیڑا بندہ جہنم دے کولوں 3 مرتبہ پناہ منگدا ہے، جہنم بول کے کہندی ہے اے میرے اللہ اے میرے کولوں بچنا چاہندا ہے، اللہ میری سلگ دی اگ تو بچنا چاہندا ہے، اللہ اینو بچا لے، اللہ اینو میرے عذاب تو دور ہٹا دے۔ وہ نبی علیہ السلام نا آپ نے فرمایا کہ جدوں بھی رب دی جنت دا سوال کرو 3 مرتبہ کرو اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اور یہ بھی آپ نے فرمایا جدو اللہ کو جنت منگو خالی جنت نہ منگو، اے نہ کیا کرو ربا سانو جنت دے دے، بلکہ فرمایا کیا کرو اللہ میں تیرے کو جنت الفردوس دا سوال کرنا، جنت عدن دا سوال کرنا، اے او جنت ہے، فرمایا جڑی جنت دے سب تو اعلیٰ درجے والی جنت ہے، اللہ کو سوال کریا کرو، روزانہ دعا کریا کرو، 3 مرتبہ کیا کرو اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ پڑھو ہاں ذرا ہوندا ہے تانوں ہور بڑیاں گلاں یاد کر دو، یہ یاد کریا کرو، کم یاد کرنا وہ یاد کریا کرو، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اور لالا جی اگر تمہیں عربی نہیں نہ ہوندی تو اپنے لفظاں بھی کہہ سکتے ہو، جدو دعا منگو 3 نری کیا کرو اللہ میں تیرے کو اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچیاں دے بارے اللہ سوال کرنا کہ سانو اپنی جنت الفردوس دا داخلہ دے، اللہ جنت الفردوس دا داخلہ دے، اللہ جنت دے فردوس دا، اللہ تیرے کو اپنے ماں باپ وڈے وڈیرے بیوی بچیاں دی آل اولاد دا اللہ تیرے کو میں سوال کرنا کہ سانو جہنم دی سلگ دی اگ تو بچا لے۔ وہ کم از کم یہ تو کہہ سکنے ہیں نا، وڈیرے بندے کہہ سکتے جوان تے عربی بھی پڑھ لیں گے اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ گل اے کر رہا ہاں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے حضور اللہ مومنہ دی دعا اے وے کہ اللہ سانو اپنے عذاب تو بچا، اللہ سانو اپنے سلگ دی عذاباں تو بچا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی اللہ دے حضور دعا کیا کر دے۔ دوسرے نمبر تے جیڑی چیز ہے نا ہوئے وے کہ کسی وقت انسان انہیں ہر بندے دیاں 2 تصویراں نے، ایک تصویر جیڑی بندے دی ساریاں نو نظر آندی ہے، تسی مینوں دیکھ رہے ہو میں تانوں دیکھ رہا ہاں، یہ تصویر ساریاں نو ایک دوجے دی نظر آندی ہے، اور دوسری تصویر ہے جیڑی دا تانوں نظر آندی ہے نا مینوں نظر آندی ہے، وہ نظر ادوں ہی آنی ہے جدوں وہ تصویر دی لیکنگ ہونی ہے، یعنی وہ تصویر لیک ہونی ہے، وہ دے اگے جڑا پردہ ادھر دیکھو بیٹا ہوئے ادھر میرا دیکھ، وہ دے اگے جڑا پردہ پیا وہ پردہ جس وقت اے پردہ اینو ہٹا لیا جانا پھر وہ سامنے تصویر ہونی ہے۔ ہر بندے دا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے،
ظاہری طور تے ہر بندہ نظر آ رہا ہے، باطنی طور تے کوئی بندے نو کسے دا علم نہیں کہ یہ اندر کی ہے۔ اے رب دیاں بڑیاں رحمتاں نے، بڑیاں مہربانیاں نے کہ اللہ پاک نے ہر بندے دے عیب جڑے نے ٹکے نے، ہر بندے دے اللہ پاک نے عیباں دی پردہ پوشی فرمائی ہے۔ اور اللہ دے حضور دعا کر لیا کرو، اللہ جویں دنیا دے اندر میرے عیباں دی پردہ پوشی کیتی ہے، قیامت دے دن بھی ساری مخلوق دے سامنے اللہ مینوں ذلیل نہ کری، میرے پردہ دی عیباں دی اس دن بھی پردہ پوشی فرمائی۔ یہ بھی ایک دعا کریا کرو اپنے اللہ کے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ دے حضور دعا کیا کر دے، یعنی کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے عیباں دے اتنے پردہ پیا رہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرے عیب کھلن نہ، کیونکہ جدو کھلن گے عیب پھر بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یقین کرو جدو کسے بندے دے عیب کھول دے نا، وہ بندہ کسے نو منہ وکھان جوگا نہیں رہندا۔ دکر ماں سدھا ہو کے بہ یار تو جوان جان بندہ ہے، وہ بندہ کسے نے سامنے اپنا منہ دکھان واسطے نہیں رہندا۔ اور کئی بندے خودکشی کر لیندے نے، اپنی موت اپنے ہتھی مر جاندے نے، اس وجہ تو کہ میرے عیب لوکاں دے اندر ظاہر ہو گئے نے، ہن میں کیڑے منہ نال لوگاں دے سامنے جڑا کہ وہ آواں۔ تو اللہ اکبر، ایسا عمل جدے کرن دے نال اللہ پاک بندے دے عیباں نوں ٹپی رکھ دے نے۔ وہ سننا چاہتے ہو کہڑا عمل ہے؟ اج تواڈے سامنے ہوئی دساں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ دے اگے نہ ایک دعا کیا کر دے، اللہم استر عوراتی وامن رواتی، اللہم استر عوراتی، اے میرے اللہ میرے عیباں دی پردہ پوشی فرما دے۔ اللہ میرے عیب جڑے نے لوکاں دے اندر انہاں نوں ظاہر نہ فرما، اللہ میرے عیب جڑے لوکاں دے اندر ظاہر نہ فرما۔ اللہم استر عوراتی وامن رواتی، اللہ میرے عیب جڑے نے انہاں نوں ٹپی رکھ جویں ٹکے نے، اللہ انہاں نوں ظاہر نہ فرما۔ اللہ میں تیرے کولوں اللہ سونے ہر قسم دے خطرات تو اندیشیاں تو اللہ امن طلب کرنا وا۔ تو یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اور قرآن حکیم دی جڑی میں تیسرا کم کی ہے، تیسرا اے وے ایک تے وے کہ بندہ عذاب تو بچن دی کوشش کردا ہے، جڑا عذاب تو بچ گیا وہ سمجھو کامیاب ہو گیا۔ دوسرے نمبر تے ہر بندہ چاہتا کہ میرے عیب کسے دے سامنے ظاہر نہ ہون، اور تیسری چیز یہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے، کچھ غلطیاں ایسا نے جہاں لوگوں انہوں کا علم ہو جاتا ہے، کچھ گناہ ایسے نے جنہوں کا لوگوں علم نہیں ہوتا، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ جڑے نے اللہ انہوں ختم کر دین، اللہ انہوں مٹا دین۔ تو یہ بھی ایک طریقہ دسنا ہے، تین طریقے تمہیں دسنے نے۔ ایک تے طریقہ دسنا ہے عذاب تو بچن دا، دوجا طریقہ دسنا ہے عیباں دی پردہ پوشی ہون دا، تیسرا عمل دسنا ہے کہ جدے وجہ تو اللہ پاک اپنے بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اللہ اللہ، انج سمجھو اج دی ملاقات دے اندر میں تواڈے سامنے تین عمل اور انہاں دے تین شاندار رزلٹ جڑے رکھنے نے، تین عمل کرو اور تینوں دے شاندار اللہ تانوں نتائج عطا کرنگے۔ جو میں حدیث پڑھی ہے وہ حدیث بھی یہ ہوئی ہے، اور قرآن حکیم دی جو آیت پڑھی ہے یہ دے اندر بھی اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا جیڑا مرد یا عورت نیکی کردا ہے، نیک عمل کردا ہے، نمازی پرہیزگار کوئی بھی نیکی کردا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی اس نیکی دا دلہ انہیں عطا کرنے ہاں۔
اللہ پاک فرماندے اسی زندگی بڑی پکیزہ بنا دینے ہاں وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ کہندے نے اسی او دی زندگی نو نکھار دینے ہاں او دی زندگی بڑی پکیزہ کر دینے ہاں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ اور اللہ پاک فرماندے نے اسی او دی اس نیکی دا صلہ اونوں اے بھی عطا کرنے ہاں کہ اللہ کہندے نے دی اونوں بڑا بہتر او دا اجر اونوں عطا کرنے ہاں بہترین او دا بدلہ اور او دا اجر اونوں جڑا اللہ پاک فرماندے نے اسی عطا کرنے ہاں بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جیڑا انہیں عمل کیتا ہے او دا بہتر بدلہ اور بہتر صلہ اللہ کے دن اسی نو عطا کرنے ہیں ہن سنو ذرا 3 کم تے انہاں دے 3 شاندار نتائج اور رزلٹ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع حدیث بیان کر دینے اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کف غضبہ پہلے نمبر تے سنو ذرا تے آج دی گفتگو جڑی انہوں یاد کر کے جانا ہے گل مختصر کر رہی ہے 3 کم کرنے نے تے انہوں نے 3 نتیجے تو انہوں ملن گے انشاءاللہ ایک کم 3 بھی تساں بھی کرنے تے میں بھی کرنے نے اے دا نتیجہ بڑا ودیا ہے اگر ایک کر لواں گے تو اے دا نتیجہ بہترین سانو جڑا کہ اللہ پاک عطا فرمان گے سب تو پہلا کم کی کرنا ہے آپ فرماندے نے من کف غضبہ جیڑا کوئی اپنے غصے تے قابو پا گیا جن نے اپنے غصے تے کنٹرول کر لیا جس بندے نے اپنے غصے نو قابو کر لیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے دا نتیجہ اس عمل دا رزلٹ انہوں ضرور عطا کرنا ہے دا نتیجہ ملے گا دا نتیجہ بہترین اللہ پاک انہوں عطا فرمان گے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا کوئی اپنے غصے تے کنٹرول کرے گا اپنے غصے نو قابو کر لوے گا فرمایا کہ اے اہل جنت دیاں صفات دے اندروں صفت ہے کیونکہ جنتی لوگ جڑے نا انہاں دے دلاں دے اندر غصہ نہیں آئے گا جنتی لوگاں نو غصہ نہیں ہونا دنیا دی زندگی ہے نا اے زندگی ساڑی بقا والی نہیں ہے عارضی زندگی ہے ایتھے غصہ تاں ہی ہوندا سانو غصہ نہیں ہوندا غصہ نہ آئے تے میں سمجھنا کہ بندے تھوڑے مرن غصے دی وجہ تو ایک بندہ دوجے نو مارن ڈیا ہے غصے دی وجہ تو بھرا نو قتل کر رہا ہے غصے دی وجہ تو بیٹا پیو نو قتل کر دیندا ہے پیو بیٹے نو قتل کر دے ماں اپنی سگی اولاد نو قتل کرن رہی ہے غصے دی بنا تے گوانڈی نو قتل کر رہا ہے غصے دی بنا تے ایک تاجر دوجے تاجر دی زندگی ختم کر رہا ہے غصے دی بنا تے خامند بیوی نو قتل کر دے اور بیوی خامند نو قتل کر رہی ہے یہ قتل ہو رہے ہیں اور سب تو پہلا قتل اس دنیا تے بھی جڑا ہویا بھی غصے دی وجہ تو ہویا ہے تانوں پتہ ہے سب تو پہلا قتل جڑا ہویا ہے وہ آدم دے 2 بیٹیاں نے جڑا معاملہ انہاں دا ہویا ہے ایک نے دوجے نو قتل کر دیتا کیوں کیتا غصے دے اندر آ کے قتل کیتا ہے طلاق ہوندی ہے عورت نو ہسدا وسدا گھر اجڑدا ہے تے غصے دی وجہ تو اس واسطے اہل جنت دی یہ خوبی اللہ نے بیان کی تھی فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین فرمایا او لوگ جڑے اپنے مالاں نو رب دے راہ دے اندر تنگی آسانی خرچ کر دے رہندے نے اور فرمایا اپنے غصیاں تے کنٹرول کر دے نے اور لوکاں دے قصور انجی معاف کر دیندے نے اللہ ایسے لوگاں نال بڑی محبت کر دے نے اے اہل جنت دی خوبی ہے اہل جنت دی خوبی ہے غصے تے قابو کرنا غصے تے کنٹرول کرنا اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتنا محبوب عمل بتایا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تے اللہ تعالیٰ
اپنی بہترین کتاب نازل فرما رہے ہیں اور ایمان والے لوگوں دا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے لوگوں دی بھی ایک خوبی ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ فرمایا او لوگ جڑے گناہ کر لیندے نے، یجتنبون کبائر الاسم، بڑے بڑے جنہاں کولوں گناہ ہو جاندے نے، والفواحش اور بے حیائیاں جڑیاں انہاں تو بچدے رہندے نے۔ فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا ہم یغفرون، اور جس وقت انہوں غصہ آندا ہے تے اپنے غصے نو پی جاندے نے اور لوکاں نو معاف کر دیندے نے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، آپ فرماندے نے نبی علیہ السلام فرمانے لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا کہ بہادری پہلوانی ایدا نا نہیں کہ بندہ دوجے نو پچھاڑ لوے، بندہ دوجے کولو اپنے او دے قصور دا بدلہ لے لوے، ایدا نا پہلوانی نہیں۔ پہلوانی ایدا نام ہے کہ بندہ دوجے تے قابو پان دے باوجود انہوں معاف کر دوے۔ وہ اندھے نے غصہ بڑا سیانہ ہوندہ ہے، کیوں جی بزرگوں بولو، او غصہ بڑا سیانہ ہوندہ ہے، ویکھ کے ہوندہ ہے، ماڑے تے چھیتی آئے گا، ایڈا اترا ہے تگڑے تے کدی نہیں ہوندہ، تگڑے تے نہیں آئے گا، تگڑے دے پتہ نہ ہے تے میں غصہ کیتا تے ناسا اپنی ہی پھیانیاں نے، ماڑے تے بڑی جلدی برسنے آسی۔ اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے پہلوانی دا نام ہے کہ تسی اگر کسے تے غصہ آیا ہے دسترت رکھ دے ہو، اپنا غصہ تے نکالن دی طاقت رکھ دے ہو، لیکن باوجود اے دے انہوں تسی معاف کر دیں دے۔ فرمایا اصل پہلوانی اے دا نام ہے، اے دا نام اصل پہلوانی ہے، کیونکہ غصے دی وجہ تو کئی دفعہ جڑا نا آپس دی محبت نفرت وچ بدل جاندی ہے، بھرا دی محبت جڑی ہے نفرت وچ آ جائے گی، بھیناں بھراواں دے معاملے دے اندر، خاندانی معاملات دے اندر، ہمسائیگی دے معاملے دے اندر اے دے نال جڑا کہ بڑیاں خرابیاں پیدا ہوندیاں نے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث سے راوی نے، آپ فرماندے نے ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا کوئی بھی بندہ جڑا رب دے راہ دے اندر مال خرچ کرے او دا رزق کٹے اے ہو ہی نہیں سکدا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، جڑا اللہ دے راہ اندر خرچ کردا ہے اور سخی دے خزانے کدی بھی خالی نہیں ہویا کر دے، سخی دے خزانے بھرے رہندے نے، سخی دے خزانیاں دے اندر کدی کمیاں نہیں ہوندیاں۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کریا کرو۔ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ بعبدا بعفو الا عزا، جیڑا کسے نو بندے نو معاف کر دے گا اللہ معاف کرن نال او دی عزت نو دوبالا کر دین گے۔ کسے بندے نو معاف کر دیئے دے نال یہ نہیں ہوندا کہ بندے دی عزت گھٹ دی ہے، بلکہ عزت ود دی ہے، او دی نظر عزت ودے گی، معاشرے دی نظر عزت ودے گی، لوگ کہن گے او خود کہے گا یار اے بندے مینوں معاف کر چھڑے، او دی عزت کرے گا، او دی عزت بڑھے گی، لوگ اے دی عزت کرن گے، لوکاں دے ہاں اے دے چرچے ہون گے، تو جدے چرچے ہون گے او دی عزت ود دی ہے کہ او دی عزت گھٹ دی ہے، بجائے اس دے کہ لوگ انہوں کوسن کہن کہ بندہ اچھا نہیں، او دے نال بندے دی عزت دے اندر فرق ہوندا ہے۔ اور آپ فرماندے نے تیسرا کم میں وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جیڑا بھی کوئی بندہ عاجزی اپنائے گا، عاجزی اپنے اندر لے کے آئے گا، عاجز بن جائے گا، اللہ اللہ اللہ
عاجز دی اختیار کرے گا، انکساری ان کے اختیار کرے گا، اللہ اے دے نال او دے درجے بلند فرما دین گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک بندے دے پوچھن تے انہوں کہا، اے کہن لگا اوصینی، میرے محبوب جی مینوں وصیت تے کچھ کرو۔ کہن لگا اوصینی، مینوں وصیت فرماؤ۔ آپ فرماندے نے لا تغضب، غصہ نہ کریا کر، غصے چ نہ آیا کر۔ وقتی غصہ آ جائے انہوں جلدی اپنے تو ختم کرنا چاہیے، انہوں اپنے سر تے سوار نہیں رکھنا چاہیے، غصے نو جلدی اپنے تو ہٹاؤ۔ تو پہلا عمل شاندار اے کرنا کہ غصے تے قابو پانا ہے۔ یہ دا نتیجہ کی نکلے گا؟ کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ اس شاندار عمل دا شاندار نتیجہ بندے نو دین گے کہ اللہ اس تو اپنے عذاب نو دور کر دین گے۔ پہلے میں دسیا نا دعویٰ تے دی دلیل عرض کر دیتی ہے۔ دعویٰ یہ کیتا ہے کہ بندے چاہتے ہیں کہ اسی اللہ دے عذاباں تو بچیے، رب دے عذاب تو اسی محفوظ ہو جائیے۔ تو اے دا طریقہ شریعت نے امام الانبیاء علیہ السلام نے بتایا ہے، فرمایا کہ تسی اپنے غصے تے کنٹرول کر جاؤ، اللہ تواڈے تو اپنا عذاب ہی دور کر دیں گے۔ من کف غضبہ غضب اللہ عنہ، اللہ کف اللہ عنہ عذابہ، فرمایا جیڑا بندہ اپنے غصے تے قابو کرے گا اللہ او تو اپنا عذاب ہٹا دیں گے۔ آئیے دوسری چیز، دوسرا عمل جیڑے کرن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندے نو دوسرا انعام عطا کر دینے، او دوسرا عمل دے دا شاندار نتیجہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من خزانہ لسانہ، جیڑا کوئی چاہتا ہے کہ میرا رب میرے عیباں دی پردہ پوشی فرما دوے، انہوں کرنا کی چاہیے، انہوں ایک کرنا چاہیے، فرمایا وہ اپنی زبان تے قابو پا لوے، اپنی زبان تے کنٹرول کرے۔ آ جڑی زبان ہے نا یہ بندے نو بڑا ذلیل کراندی ہے، بندے دی زبان بندے نو جڑا نا کسے وقت لوکاں دے سامنے ذلیل کرا دیندی ہے۔ کئی یہ طریقے نے۔ اج کل تے میں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث پڑھ رہا، اس تے بڑا غور کرنا، اور وہ حدیث ہما وقت میرے ذہن اندر رہندی ہے۔ اللہ پاک دی قسم ہے، او میرے پیارے بزرگوں بھائیو بچیو، اوے شذیب ادھر دیکھ، اگر تسی اس کلیت عمل کر لو نا تسی لوگ اللہ دی قسم محفوظ ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے اندر بہ کے گل کیتی سی۔ آپ نے فرمایا فتنے بڑے ہون گے، فتنے دی برمار ہوئے گی، ایسے فتنے ہون گے کہ مومن بندہ انہاں دے اندر پریشان ہو جائے گا، اور اللہ کے دعا کرے گا کوئی فتنے سے مبتلا نہ ہو جاں، کوئی پریشانی آئے گی مومن اس تو پریشان ہوئے گا، دعا کرے گا وہ پریشانی ہٹے گی، اجے مومن سکون دا سانس انہیں پورا نہیں لیا ہوئے گا، دوجی پریشانی آ جائے گی، دوجا غم آئے گا، دوسرا فتنہ آ جائے گا۔ تو آپ دے کولو پوچھا گیا یا رسول اللہ انہاں تو بچن دا کوئی حل بھی ہے؟ آپ فرماندے نے ہے کی؟ فرمایا کہ فتنہ دے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر تو ٹک کے رہ، اپنی مجلس او اپنے گھر دے اندر رکھ، باہر نکلے گا جہدے نال دوستی لگائے گا انہوں اپنے راز دسے گا، وہی مٹھا بن کے تیرے پہلو سنے گا عیب، اور پھر ایسا تینوں ذلیل کرے گا کہ لوکاں دے سامنے تینوں پھنڈدا پھرے گا، وہ دی وجہ تو ذلیل ہو جائے، کیوں؟ یہ تیرے اپنے زبان دے بولاں نے تینوں پریشان کیتا ہے۔ اس واسطے زبان دے بول ہی چنگے بولو، کسے دے نال کوئی کسے دی غیبت نہ کرو، عیب نہ کسے دے سامنے بیان کرو، اور اپنیاں باتاں راز دیاں کسے دے سامنے بیان نہ کرو۔ اے میری تانوں تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر نو اپنے واسطے ضروری سمجھ، کسے دے کول بیٹھن دی ہن میں سمجھنا کس بندے تے تسی جڑا کہ
اللہ والا جس بندے دے بھی تسا بڑا جہا اعتبار کر کے انہوں اپنا جگری دوست بنانا ہے نا، وہ نہیں تو ڈنگنا ہے، اور نہیں ہوتا تو تاں دسو، تو وہ حل نہیں شریعت نے دسیا؟ کتنا پیارا حل ہے کہ نہ کسی کو بوو، نہ کسی کو اپنے عیب دسو، نہ کسی دے وہ کو سنو، نہ کسی دے سامنے کسی دے عیب بیان کرو۔ اگر کسی دے بھی تسی اپنے ہی کرو گے، کسی دے کرو گے، وہ تواڈے منہوں نکلی گل کسی دے بارے جا کے انہوں جا کے دسے گا، اور وہ دی وجہ تو تواڈی تے دی پھک پئے گی، اور جھگڑا ہوئے گا، لڑائی دا مڈ بنے گا، اور پھر معاملات بگڑن گے۔ پھر کتنا شریعت سانوں محتاط۔ تو دوسرا عمل شریعت نے دسیا ہے، فرمایا اپنی زبان تے کنٹرول کر، فرمایا اپنی زبان تے کنٹرول کرے گا، اے دے نال کی ہوئے گا؟ فرمایا من خاذن لسانہ ستر اللہ عورتہ، اللہ تیرے عیباں دی پردہ پوشی کر دین گے۔ او بندے اگر میری ماں تے میری بہن تے میری بیٹی، اگر تو اپنی زبان تے کنٹرول کرے گا کریں گی تے اللہ تیرے عیباں نو لوکاں دے اندر جڑا کہ او ظاہر نہیں ہون دین گے۔ لوکاں دے اندر عیوب عیب اگر چاہنے ہیں کہ ساڈے ظاہر نہ ہون تے دا ایک عمل شریعت نے دسیا ہے کہ وہ کی ہے؟ فرمایا من خاذن لسانہ، جڑا اپنی زبان تے قابو پا گیا، ستر اللہ عورتہ، اللہ او دے عیوب او دے عیب تے پردہ پوشی کر دے۔ پہلا ایک عمل دسیا ہے، یاد رکھیا جے بھولیا جے نا، یہ تو چاہیے نا تھوڑے کو بعد سنیا جائے کہ جڑے 3 عمل تے 3 نتیجے دسے نے وہ ذرا کو تسی بیان کرو۔ ساڈے صوفی صاحب بیٹھے نے، صوفی اکبر صاحب، اللہ انہاں دی بزرگی دے اندر برکت عطا فرمان، یہ یاد کر دینا، پھر جا کے پہلا تے گھر سناندے نے، پھر کئیاں جیاں نو سناندے نے۔ یہ بڑا فائدہ ہوندا ہے، ایک تے اگلے تک اطلاع ہو جاندی ہے، دوجا ہے کہ جڑا سنیا وہ اپنا مضبوط ہو جاندہ ہے، یاد ہو جاندہ ہے۔ انج کام کریا کرو۔ پہلا عمل دسیا اللہ تعالیٰ دے اگر عذاباں تو بچنا چاہنے ہاں تے پھر او دے واسطے ضروری ہے اپنے غصے تے قابو پا لئیے۔ دوسرا عمل اے وے کہ اگر چاہنے ہاں ساڈے عیب لوکاں دے اندر ظاہر نہ ہون، اور پھر قیامت دے دن بھی اللہ لوگاں دے سامنے او عیب ساڈے چھپا کے رکھن، تے او دا پھر اللہ عمل دسیا کی کرنا ہے؟ اپنی زبان تے قابو پا لینا ہے۔ اور تیسرا بہترین، میں دی تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، تیسرا عمل دساں دے بعد ختم کراں۔ تیسرا اے وے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب مینوں معاف کر دے، میرا رب میری توبہ قبول کرے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ گناہ جڑے نے انسان نو بسا اوقات انسان دی شامت آوندی ہوئی تاں ہے کہ بندے کو گناہ زیادہ ہوندے نے۔ ویسے ہر بندہ گناہ گار ہے، حدیث قدسی اللہ پاک خود کہندے نے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بندہ گناہ گار ہے، آدم دا ہر بندہ، ہر آدم دا بچہ گناہ گار ہے۔ بہترین گناہ گار کون نے؟ فرمایا جنہاں گناہ ہو جان اور گناہ تے اڑے نہ رہن۔ اور بعض بندے ویکھے نے انہاں کول گناہ ہو جائے نا تے انہوں آکھے نا توبہ کر، وہ آکھے اللہ میں کی کیتا ہے، میں کیتا ہے، وہ اڑے رہندے نے، اڑیا نہیں رہنا، گناہ تے اصرار نہیں کرنا، گناہ تے نادم ہونا ہے، پشیمان ہونا ہے، اور رب دے حضور آج دی انکساری اپنا کے اللہ دے حضور دست بستہ ہو کے اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے۔ اللہ نے بندے بڑے پیارے لگتے ہیں جنہاں گناہ ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک کے اندر ایک بندے کو گناہ ہویا، نبی علیہ السلام ترجمہ نہیں فرما رہے نے، گناہ ہویا اور اپنے اللہ دے بارے کہندا میرے اللہ تو میرا رب ہے، اللہ میرے اللہ، یا اللہ میرے اللہ، میرا یہ عقیدہ تے میرا ذہن ہے کہ انت ربنا، تو ساڈا رب ہے، انت ربی، تو میرا رب ہے، اللہ تو مینوں پیدا کیتا ہے، اللہ تو مینوں عذاب دین تے بھی قادر ہے، اللہ مینوں تو معاف کرن تے بھی قادر ہے، میرے اللہ میں تیرے ہاں ایک التجا کرنا کہ تو مینوں عذاب نہ دے بلکہ معاف کر دے۔ گلاں بڑیاں ودیاں کیتیاں نے اس بندے نے۔ بعد ایسے شریعت نے عمل دسے نے جنہ دے اتے اللہ پاک آسمان تے بیٹھ کے ہس دے نے۔ بندیاں دے عمل
اللہ ہسدے نے، اللہ مسکراندے نے، ویکھو فرشتےو میرا بندہ کیویں میرے نال جڑا ہے وہ مکالمے کر رہا ہے۔ اللہ تو قادر ہے، تو معاف بھی کر سکنا ہے تے عذاب بھی دے سکنا ہے، لیکن اللہ میں تیرے عذاب دا نہیں، تیرے معاف کرن دا تیرے کو سوال کرنا کہ اللہ مینوں معاف کر دے۔ اللہ کہندے نے میرے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے نوں معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اس تو بعد بندہ جڑا ہے اللہ گناہ کر لیندا ہے، پھر اپنے رب دے سامنے اے ہوئی دعا کردا ہے، اے ہوئی جملے بولدا ہے۔ اللہ کہندے نے جا میرے بندے میں تینوں پھر معاف کر دیتا۔ پھر بندے کولو کسے وقت گناہ ہو جاندا ہے، پھر گناہ دے اندر اللہ ملوث ہو کے بعد دے اندر نادم پشیمان ہو جاندا ہے، شرمندہ ہو جاندا ہے۔ کوئی گناہ ایسا جدے اندر اینوں تے دے مالک نو علم ہے، دجے بندے نو علم نہیں۔ اور رب بھی بڑے ہی حوصلے والے رب نے، لوگوں اپنے رب دی اس سنت تے بھی عمل کریا کرو۔ بڑے حوصلے دے مالک نے ساڈے رب، ساڈے اندر حوصلے کوئی نہیں، اسی تے ٹھو دے اندر ہی رہنے ہیں۔ کسے دے گناہ سانوں ماڑی جی کھنک لگے تے صحیح اسی او دے پیچھے چڑھ جائیے۔ نہ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، میری ماں بہن، ایسی سوچ نہ سوچو، بلکہ اپنے رب دی سنت تے عمل کرو۔ اللہ کتنے مہربان، اللہ کتنے قدردان، اللہ کتنے حوصلے والے۔ اللہ اپنے بندے نو فوراً گناہ تے دی گرفت نہیں کر دے۔ اور میں تے گل کہی نا، اللہ اپنے اللہ تے بیگانے دی کدی گرفت نہیں کر دے فوراً۔ اللہ پاک تے کافراں دی کدی فوری گرفت نہیں کر دے۔ تسی دیکھ رہے ہو آپ فلسطین دے اندر کنے معصوم بچے، معصوم بیٹیاں، جوان بزرگ انہاں دا قتل عام شروع کیتا ہے۔ اور اس وقت ظالم انہاں تک خوراک نہیں پہنچن دین ڈے۔ خوراک دی قلت دے باعث اوہ معصوم پھل اتنے خوبصورت سک کے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن کے انہاں دیاں ہڈیاں سانوں پکار کے کہہ رہی نے، اے نہ مسلمان، کہ مسلمان کتھے چلے گئے نے، اے نہ مسلم کتھے ہو، کتھے ٹر گئی ہے تہاڈی غیرت، کتھے 56 ممالک دے مسلمان غیرت دے انہاں دی جڑی ہے وہ کتھے چلی گئی ہے؟ انہاں دی غیرت کیوں نہیں اجاگر ہو رہی؟ کیوں نہیں انہاں دے دلاں دے اندر ذہناں دے اندر ساڈی حالت دیکھ کے انہاں نوں اللہ رحم آؤندا؟ ہن اللہ پاک چاہتے فوراً دی گرفت کر سکتے ہیں کفار دی، لیکن اللہ نہیں کرتے پے۔ یہ اللہ دی سنت ہے۔ اللہ پاک بڑے حوصلے والے نے۔ اللہ پاک ویسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم دے اندر کہ میری پکڑ گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ بھی کہتے ہیں میں بڑا غفور الرحیم ہاں۔ اور اللہ تیسرا عمل اور دا شاندار نتیجہ وہ کیے، وہ ایوے اپنے رب دے سامنے اپنے گناہاں نوں رکھنا اس امید دے نال کہ میرا رب معاف کرن تے قادر ہے۔ فرمایا تسی اپنے رب دے سامنے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے اپنے گناہ رکھو گے۔ مَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ، اپنا عذر اللہ دے سامنے کوئی رکھے گا، اللہ دے سامنے عذر پیش کرے گا، کہے گا اللہ میں گناہگار بڑا، اللہ تو بخشن ہار بڑا ہے، اللہ میرے اندر عیب بڑے نے، اللہ تیرے اندر قدرتاں بڑیاں نے، تو معاف کر دینا ہے۔ فرمایا جیڑا انج کرے گا قابل اللہ عذراتن، قابل اللہ عذرہ، اللہ ادا عذر قبول کر لین گے۔ او خان صاحب جی اسی اپنے رب نو آکھ نہیں تے سانو رب نے معاف کیویں کرنا ہے؟ اللہ تے چاہندے نے کہ میرا بندہ میرے سامنے دستے سوال کرے، اپنے گناہاں تے نادم پشیمان ہوئے اور کہے اللہ میرے کو گناہ ہویا ہے، اللہ تو قادر ہے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں اگر کہیں گا تو میں تینوں معاف کراں گا، جے تو کہنا ہی نہیں تو پھر منوں کی ضرورت پئی ہے۔ اور جلدی رجوع کریا کرو، مسئلے کوئی دیر ہو جائے اور یہ دیر ساڈی زندگی ختم کر دے، اس زندگی دے مکن تو پہلا فوراً اپنے اللہ دے در آیا کرو یار، اپنے رب دے دروازے تے آیا کرو اور کیا کرو اللہ میں گناہگار بڑا، اللہ کئی ایسے گناہ نے جڑے مینوں تے تینوں پتہ ہے تیجے نوں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دے۔
اللہ جانے انجانے چھوٹے بڑے سارے معاف کر دے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، میرے اللہ گناہگار ہوں میں۔ این کیا کرو اللہ نو، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، میرے اللہ گناہگار ہوں میں۔ جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا۔ تیری رحمت تو ہی آسرا ہے، تجھ کو کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر۔ ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو۔ کدی بیاہ کرو یار، ویلے بیاہ کرو، او فرصت دے لمحات ضائع نہ کرو، بلکہ انہاں دے اندر کدی وقت نکال کے بیاہ بھی کرو۔ کملیا کیا کر بہ کے کنی کو تیری زندگی ایک تو اتنا لاپرواہ ہو کے لگا پھرنا ہے، اور لاپرواہ ہو کے تو جڑا کہ مجلساں بیٹھ کا بنائی پھرنا ہے۔ کدی ویلا بھی بہ جا، کدی رب نال بھی اپنا تعلق جوڑ لے، کدی اللہ نو بھی یہ گلاں کہہ دے۔ اللہ اللہ نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو۔ ایسا رستہ تو مجھ کو دکھا دے، میرے مولا خطا کار ہوں میں۔ ماؤں سے بڑھ کر ہے پیار تیرا، ماؤں سے بڑھ کر ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون ہے میرا۔ گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا دے، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں۔ میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے۔ اب تو سن لے میری التجا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں۔ تین عمل تے انہاں دے شاندار تین رزلٹ ذکر کیتے نے۔ پہلا عمل اے وے کہ اللہ اللہ، کیوں جی یاد کیتا جے کہ نہیں؟ بولو ہاں، یاد کیتا کہ نہیں؟ اللہ کیوں جی سارے خاموش ہو؟ پہلا عمل یہ دسیا کہ انسان نو اپنے خالق و مالک، اپنے بارگاہ دے، اپنے اللہ دے کولوں اگر چاہتا ہے کہ منو اللہ عذاباں تو بچا لوے، عذاب تو بچائے، تو فرمایا وہ کی کرے؟ اپنے غصے تے قابو کرے۔ دوجا عمل، اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے عیباں دی پردہ پوشی کرے، تو فرمایا اپنی زبان تے قابو پا لے۔ تیسرا کہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب میرے گناہ معاف کردہ رہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے رب نو اپنی معذرت جڑی ہے اپنے اللہ دے سامنے لے کے آئے، اپنے رب دے سامنے معذرت کرے، کہے
کہ اللہ میرے کو گناہ ہو گئے نے، اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمان و ما علیہ۔